اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم مسلمان بھائیوں اور آداب تمام سننے والوں کو. کیونکہ یہ اسلامی ویڈیو ہے اور اللہ ہی جسے توفیق دیتا ہے آڈیو کے تحت ہے، اور اللہ ہی جسے توفیق دیتا ہے وہی اس کی بات سن پاتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اے نبی، تم ان کے غم میں اپنی تئیں جان ہلاکت میں ڈال دو گے. اللہ ہی چاہتا ان کے دل پھیر دیتا. تو ہمارا کام ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمارا کام اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح کرنا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. اس کو اصلاح نہیں بولیں گے، اس کو ڈیوٹی بولیں گے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. قرآن کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے یعنی کہ پیدا کی گئی ہو، اور تم برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کا حکم کرتے ہو. یہاں پہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں 2 لنک بھی ڈال رہا ہوں، وہ بھی ضرور سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ آج سوشل میڈیا یوٹیوب پہ میرا الطاف حسین کے خلاف اور اس کے نظریے کے خلاف آخری مارکا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اگر اس کو پھر چھوٹ ملی یوٹیوب پہ تو پھر مجھے آنا پڑے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. حق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جبریل علیہ السلام، رمضان کا مہینہ تھا یا کمی بیشی معاف، واللہ عالم، حضور ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں پہلی سیڑھی پہ. میں تینوں سیڑھیوں پہ الحمدللہ ریاض الجنہ میں جا کے تیسری سیڑھی پہ میں بیٹھ گیا. مجھے عربیوں نے اکیلے کھینچ لیا اور سیڑھیوں پہ چڑھنے کو کہہ دیا. جب میں 2015 ربیع اول کو 13 تاریخ جنوری کو 2015 12 ربیع اول جنوری کی 13 تاریخ کو عمرہ کی نیت سے گیا، تو میں نے تین سیڑھی، پہلے وہ حجہ کر کے ٹانگوں پہ مارتے تھے سیڑھی چڑھنے پہ، اب سب چڑھ جاتے. تو میں نے کہا چھوٹتا سے کہ میرا ایک بھانجا ہے، ویسے تو میرے 2 بھانجے آئے ہوئے میرے ساتھ،
لیکن ایک بھانچا ہے جس کو بلا لو اندر، کیونکہ مجھے اس سے تھوڑی رغبت ہے، اور وہ بھانجوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا نابالغ ہے؟ میں نے کہا ہاں نابالغ ہے۔ تو انہوں نے بلا لیا، جس میں بڑا شور ہوا، کیونکہ دوسرے ممالک کے لوگ شرٹ، وہ جو ٹینٹ تھا، بارڈر تھا، اس سے باہر کھڑے تھے اور میرے اندر ہونے پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو چپ کرایا۔ میں نے تھوڑی سی صفائی بھی کی۔ خیر، تو حضور نبوت کا دور تھا، اللہ میرے قدم کو، میرے ہاتھوں کو، میری زبانوں کو، جس جس زبان میں بات کرتا ہوں، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، جتنی بھی قسم کی انسان کی صفتیں، سب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قربان اور حضور کی محبت میں گامزن ہو جائے۔ تو حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ پھر حضور چوتھی سیڑھی پہ، جو دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب وہاں کوئی نہیں چڑھ سکتا جس پہ حضور بیٹھتے تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ حضرت علی بیٹھے ہیں، لیکن باقی کسی خلیفہ نے جرأت نہیں کی، احترام نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صادق الامین، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اس پہ جبریل کی نالت ہو۔ تو میں نے کہا، یعنی کہ رسول اللہ نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے محبوب، جس نے رمضان کے مہینہ پایا اور روزے رکھ کے بھی جنت حاصل نہ کر سکا، اس پہ بھی جبریل کی نالت ہو۔ تو میں نے کہا، یعنی کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے شافع محشر، اے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کا ذکر کیا جائے کسی بھی محاذ پہ اور کوئی آپ پہ درود شریف نہ بھیجے تو اس پہ بھی جبریل کی نالت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس بات کو کہنے کا مقصد یا اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد بہت خالصتاً ہے۔ حضرت موسیٰ کا رفیق اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رفیق بن گیا، جبکہ ہارون علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہم نے زندگی ساتھ نہیں گزاری، جوانی، بچپنا، سب کچھ، لیکن خدمت بازی لے گئی۔ جبکہ وہ جھوٹ بولتا تھا،
کاروبار میں اپنے، لیکن ماں کا خدمت گزار تھا. تو حضرت عمر کو ہمیشہ اس تلوار اٹھنے کا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دور جہالت میں اٹھائی، وہ بوجھ بن کے ان کے لیے چبھتی رہی، پشیمان ہوتے رہے، اور اتنا حق ادا کیا کہ رسول اللہ نے اللہ کی غیبی اطلاع پہ اور اظہار محبت میں حضرت عمر کو دعا کے ذریعے مانگ لیا. کیونکہ حضرت عمر معاذ اللہ غلطاً یعنی کہ بہکاوے میں آ کے حضور کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. تو راستے میں اطلاع ملی کہ تم کہاں حضور کے پاس جا رہے ہو، تمہاری بہن اور تمہارے بھائی تو بہنوئی تو حضور پہ ایمان لا چکے. تو وہ سورہ واقعہ تھی. تو انہوں نے کہا، جب یہ سورہ واقعہ کی آیت آتی ہے کہ اس قرآن کو اللہ کے پاک فرشتے لے کے نازل ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کو یہ غم کھائے رہتا کہ اتنی تھوڑے سے بھی قدم جو میں نے چلے ہیں، یہ کہیں مجھے قیامت میں پچھتانا نہ پڑے، حضور کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اپنی صداقت کی گواہی نہ دینا پڑے، میں حضور کے منہ سے ہی سنوں. تو حضور نے کہا، اللہ نے حضور سے کہ 2 عبداللہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تمہارے چاچا اور ایک عبداللہ عمر ہیں، تمہیں کون سا عبداللہ چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر چاہیے. مقصد واضح ہے، سردار ابو جہل بھی ہے، دہشت حضرت عمر کی بھی ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کو آنے کی اجازت ملی. تو میرے خیال سے ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، یا بات کی بات ہے، واللہ علم. حضرت عمر حضور کی تلاوت سن رہے تھے، حضور نماز ادا کر رہے تھے اکیلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. تو جو حضرت عمر کے دماغ میں سوالات اٹھ رہے تھے، وہی قرآن کی قرأت حضور کر رہے تھے. تو حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ یہ جو سوالات میرے دل میں اٹھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیسے دے رہے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے جو قیام میں پڑھی جاتی ہے. تو بہت متاثر ہو کے چھپکے سے چلے گئے. پھر ایک دفعہ رسول اللہ نے منافقینوں کے نام بتانے کے لیے اپنے خاص لوگوں کو طلب کیا کہ مجھے ان کی منافقت ہونے کے ثبوت ملے ہیں. تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ حضور منافقینوں کے نام بتا رہے ہیں. تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگے نشست ختم ہونے کا کہ کوئی صحابی باہر نکلے تو میں اس سے پوچھوں. تو کہا نکلے تو کہا صحابی سے کہ حضور نے کن کن کے نام لیے. تو صحابیوں نے کہا کہ حضور نے نام بتانے سے منع کیا ہے. تو بولے بس مجھے اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں لیا.
تو میں اب بھی حضور سے معافی مانگ لیتا ہوں. تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو حضور نے دعا میں مانگا ہے, آپ کیوں اس بات پہ شک کر رہے ہیں؟ بولے نہیں, وہ تلوار کا بوجھ ابھی تک میرے کندھے پہ ہے. میں نے زندگی میں اتنی بڑی غلطی کا ارادہ کبھی نہ کیا تھا جو میں نے اس دن کیا, لیکن وہی غلطی میرے لیے حضور کی دعا سے ہی کایا پلٹ دی. تو حضور کو تو اللہ کے حکم سے جو اللہ پیغام پہنچا دے غیب کا, حضور کو پتہ چل جاتا. جبریل علیہ السلام کے دل میں عمر دراز کی سوالات اٹھ رہے تھے, تو جبریل تو حضور کے ساتھ تھے, تو حضور نے خود بولا غیب کے علم سے کہ جبریل کیا دل میں سوال لیے ہوئے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ دراز عمر کا, کہ میری عمر کتنی ہے. پھر تارے کا ذکر ہوتا ہے, یہ تارہ 70,000 بار نکلتا ہے, نکل چکا ہے, یا کسی نے کہا 72 بار نکلا ہے, اور ہر 70 سال بعد نکلتا ہے, 1000 سال بعد. تو اور میں 70,000 بار یا 72,000 بار دیکھ چکا ہوں. تو حضور نے امامہ اٹھایا تو پیشانی پہ وہ تارا نظر آیا. پھر جب پہلی مرتبہ حضور نے حدیث پہنچائی اس بارے میں کہ جب جبریل علیہ السلام کی اللہ نے ان کو تخلیق کیا اور کہا کہ تم جبریل ہو, میں نے تمہیں نور سے پیدا کیا ہے, اور مجھے تم سے 3 سوالات کرنے ہیں, تم عرش کے نیچے چلے جاؤ. تو تینوں سوالات کے بیچ میں 18,000 سال کا فاصلہ ہے. پہلے پوچھا اللہ نے جبریل سے کہ جبریل تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو 18,000 سال کے بعد جبریل سے سوال ہوا, تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ نے پیدا کیا ہے. سی مفہوم بتا رہا ہوں. پھر 18 سال گزرے, 1000 سال, پھر دوسرا سوال اللہ نے کیا کہ تیرا رب کون ہے, یعنی کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ میرے رب آپ ہو, مختار ہو, قادر ہو. پھر 18 سال گزرے, تیسرا سوال کیا کہ جبریل تو میری جسے کہتے ہیں کہ سوال تھا کہ میرے ذہن میں سے تھوڑا مسنگ ہو رہا ہے کیونکہ میں کوئی غلطی کرنا نہیں چاہ رہا, کہ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کہ تجھے کس نے پیدا کیا, دوسرا سوال کہ اللہ کون ہے, اور تیسرا سوال کہ تیرا رب کون ہے, یعنی کہ اللہ کون ہے. اور تو جبریل نے کہا دوسرے سوال میں کہ آپ ہیں خالق, اور تیسرا سوال کہ
تیرا معبود کون ہے؟ تو کہا آپ ہیں۔ پھر جبریل سے پوچھا کہ تو جو مانگنا ہے مانگ، تو نے سچ بولا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو دنیا بنانے والا ہے اور ایک عرصہ اس کو چلانے والا ہے، اس میں مجھے عظیم بنا دے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا یا اللہ تو قادر و مطلق ہے، تو بااختیار اور بے نیاز ہے، تو کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ تو کہا جبریل جس عرش پہ سے اترے ہو اس کے اوپر دوبارہ دیکھو، نظر اٹھا کے۔ اٹھایا تو ساتھ میں ایک نور تھا اللہ کے جو چمک رہا تھا۔ جبریل حیران ہو گئے وہ نور دیکھ کے۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ نور کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی یا شبیہ ہے، نور ہے، جو آخری نبی بن کے آئیں گے، خاتم الانبیاء کہلائیں گے، شافع معشر کہلائیں گے، اور خاتم النبی امام الانبیاء کہلائیں گے۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں، خلقت میں، خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ تو اس کے تحت میں تجھے یہ فضیلت نہیں دے سکتا۔ تو جبریل علیہ السلام حضور سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کے محبوب عیسیٰ ابن مریم تھے۔ کیونکہ یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو سب کو جبریل سمیت سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا سوائے ابلیس، جو اس وقت عابد کے لقب سے مشہور اور فرشتوں کا سردار تھا۔ اس نے انا پرستی دکھائی، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی بڑائیاں بیان کرنے لگا۔ تو اس کو اللہ نے مردود ٹھہرا کے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں تجھے بناؤں گا سردار، لیکن اس وقت عہدہ مل گیا۔ تو ہر قیامت کے بعد جب روز محشر ختم ہو جائے گا تو ہر 70,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو نکالے گا جہنم سے، کہے گا کہ ابھی بھی آدم کو سجدہ کر سجدہ، میں تجھے جنت میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن وہی انا پرستی اور لا تقوائی، لا دینیت اس کی اور خود غرضی نے اس کو مجبور کرے گی اور بولے گا نہیں میں نہیں کروں گا۔ یعنی کہ بار بار وہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ جبریل نے کہا میں فرشتہ ہوں، تیرے ہی آگے سجدہ کرتا ہوں۔
تیرے ہی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہوں، اللہ کی طرف۔ تو خیر بات ساری یہ تھی کہنے کی، تھوڑی بات آگے پیچھے ہو گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اصل بات تھا سمجھانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت صرف اللہ کو نہیں تھی، اللہ کو تو بہت تھی، صحابیوں کو بھی بہت تھی، پانی تک وضو کا گننے نہیں دیتے۔ تو جبریل نے عرض کیا، اللہ مجھے تو نے اتنا بڑا اور وسیع بنایا ہے کہ میں آج تک اپنی پرواز بھر نہیں سکا، کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں سکون کے ساتھ سارے پر پھیلا کے اڑوں اور سیر کروں اور جی بھروں؟ اللہ نے کہا ہاں، جنت میں ایک ایسی جگہ ہے۔ تو کہا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے، میں وہاں پرواز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تجھے دیتا ہوں اجازت۔ تو کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت ہے جو ان کو ملے گی۔ تو اتنی بڑی حضور کا جنت میں گھر ہوگا یا مقام ہوگا یا جو بھی ان کا صلہ ہوگا، اتنا بڑا ہے کہ جبریل علیہ السلام بآسانی پرواز کرتے رہے، جب جی بھر گیا تو خوش ہو گئے، اور حضور کی اطاعت اور حضور پہ درود شریف جتنا فرشتوں کے میں جبریل علیہ السلام نے حضور پہ پڑھا ہے، کسی اور فرشتے نے نہیں پڑھا۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ اس کے رسول کا بھی دشمن ہے۔ آج جبریل نام رکھنا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اور میں اس فیصلے کی حمایت کرتا ہوں۔ خیر اب یہ تو بات تھی فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کی اور شیطانیت کے بیچ جو بھی باتیں ہوئیں۔ پھر انسان دنیا میں بھیجا گیا۔ حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ مردہ ہو کے تو ویسے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دنیا میں ایسا ہے کہ ہر نبی نے پابندیاں، اگر حضور کو جیل نہیں ہوئی لیکن شبی ابی طالب میں تو قید کیا 3 سال۔ ایسے عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، یعنی کہ میرے ساتھ۔ ایسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوا کہ داؤد علیہ السلام جب جالوت کو مارنے کی باری آئی تو اس وقت داؤد علیہ السلام کا ذکر اتنا مقبول نہیں تھا،
لیکن یہودیوں نے بہت ستایا داؤد علیہ السلام کو، یہاں تک کہ ان کو وہ ایسے نبی رسول تھے کہ جن کی گفتگو سے دنیا متاثر ہوتی تھی، اور پرندے سب کوئی ان کے گن گاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کیونکہ شیطان نے جو لمبی عمر کا آسرا دیا تھا، کہا کہ آدم اب تم اپنی ہوا کے ساتھ زمین پہ چلے جاؤ۔ تو زمین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قبرستان ہے اصل میں۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی کو دوام عمر نہیں بخشا، کسی نبی کو، اور کہا اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان لوگوں پہ عذاب نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ بھی جیلا وطنی کے دن گزارتے رہے، یوسف بھی گئے، ابراہیم نے بھی 13 سال غار میں گزارے، نوح علیہ السلام بھی کشتی میں گھومتے رہے۔ بات واضح ہے۔ لیکن کیا ہر نبی نے قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سے فتح ہی مانگی؟ یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تو جب حضور نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھے صدارت دینے کا ارادہ کیا تو میں نے لینے سے انکار کر دیا، اگر وہ مجھے جیل میں بند ہونے کو حکم کرتے تو میں خوشی خوشی چل دیتا۔ کیونکہ میرا مالک اور میری خطاؤں کو معاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ وہ کہا اللہ نے ازواج مطہرات کے اور میرے سارے گناہ معاف فرما دیے جو چھوٹے موٹے تھے بھی، لیکن میں پھر بھی دن میں 70 گناہ استغفار کرتا ہوں۔ تم بھی کیا کرو مومنو۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین، شافع محشر، جب قیامت کا وقت ہوگا سب نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو ایک جماعت آئے گی جو پاگلوں پہ نا، جو پاگل لوگ ہوتے ہیں یا جو بیگانے لوگ ہوتے ہیں یا جو گنگے بہرے، آج کل تو گنگے بہرے بھی اسلام لے آتے ہیں، اندھے بھی لے، اندھے تو حضور کے زمانے میں ہی الاؤ ہو گئے تھے۔ تو لیکن جو پاگل لوگ ہوتے ہیں نا، ملنگ لوگ، ان لوگوں کو عبادت کی منعیت ہے کہ ضروری نہیں ہے ان کو کرنا، ان کو چھوٹ ہے، لیکن بروز قیامت ان کو صلاحیت مل جائے گی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پہلے کہ ہمیں بھی جنت میں لے چلیے، حالانکہ ہم کسی رسول کو نہیں جانتے تھے۔ تو وہ اپنے بعد والے کو اپنے بعد والے کو اپنے بعد والے کے پاس بھیجتا رہے گا، ہر نبی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ لوگ، وہ گروہ آئے گا، وہ قوم آئے گی جو لوگ پاگل ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا صحیح کیا غلط، کیا بولنا کیا نہیں بولنا،
جو دیوانے ہوتے ہیں، ملنگ ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو شفاعت کا جو بہترین حق ہے اس بروز قیامت وہ حضور کے سر پہ ہے سیرا. تم ان کے پاس جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں وہ تمہاری شفاعت کرا دیں گے. ہاں بس درود شریف پڑھ لینا ان کے سامنے. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی اللہ کے محبوب تو حضور ہیں، یہ کیسا کہ محبوب کا نام بعد میں اور اپنا نام پہلے؟ تو علی نے بھی تاریخی جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلے زبان تو پاک کر لو اللہ کے نام سے، شروعات تو کر لو اللہ کے نام سے، پھر حضور کا ذکر کرنا. تو خیر ویڈیو آڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد جو بہت جسے کہتے ہیں کہ اسلام پھیلانے میں کارآمد ثابت ہوئی، ورنہ تلوار تو کافر بھی چلاتے ہیں. لیکن اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم ہی کیا املاک و ابلاغ بھی فتنہ، املاک و ابلاغ کیا شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو جہاد کا مطلب اور اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ مومن دعا کرتے ہیں کہ جہاد کی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، انتظار کرتے ہیں، اور جب ہوتی ہے تو ان میں سے ایک فریق ایسے پلٹ جاتا ہے جیسے وہ جہاد سے گھبرا رہا ہے، یعنی اس میں موت طاری ہو رہی ہے، مسافت دور معلوم ہو رہی ہے. تو منافقین کبھی بھی جہاد نہیں کرتا. ہاں خون ریزی کرتا چنگیز خان نے کری، فرعون نے کری، نمرود نے کری، لیکن جہاد کو ہم نے غلط مطلب میں ہی لے لیا. جہاد علم کا بھی ہے، جہاد مال کا بھی ہے، جہاد تلوار کا بھی ہے. جب سب سے بڑی غزوہ میں یا جنگ میں بہت سارا مال غنیمت آیا اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو کہا حضور سے کہ یا حضور یا رسول اللہ ہم فتح یاب ہو گئے. تو کہا حضور نے اصلی جہاد تو نفس کا اب شروع ہوا ہے کہ کون کتنے مال غنیمت کے اوپر، کیونکہ خوارجوں کا طریقہ ہے آپ کو معلوم ہے، وہ ہمیشہ زیادہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. تو جہاد کا جو مقصد ہے مین، پہلا تو یہی ہے کہ خوارجوں کو ختم کیا جائے. منافقینوں کو ماننے کا حکم اتنا خاص نہیں ہے. دوسرا وہ جو دین اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرے. تیسرا وہ جو کذاب ہو، نبوت کا دعویٰ کرے یا مہدیت کا دعویٰ کرے. بس اب اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ عیسیٰ سلیب توڑیں گے، خنزیر ماریں گے، جزیہ روکیں گے، ہتھیار ڈلوا دیں گے، قرآن کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور ایک سجدہ سب سے عظیم اور امن کا دور شروع ہو چکا ہوگا. اللہ حافظ.